40 دن ہو گئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ کھانے کی چیز ہے نہ پانی ہے۔ حضرت عثمان نے کسی طریقے سے علی کو پیغام بھیجا، علی پیاس سے بری حالت ہے، پانی کا کوئی انتظام کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مٹکے کو سر پہ اٹھایا، پانی سے بھرا ہوا لایا۔ سنیے، جب عثمان کے محل کے قریب پہنچے، انہی سازشوں نے نیزہ مارا اور وہ مٹکا 2 ٹکڑے ہو گیا، پانی نیچے سارا ضائع ہو گیا۔ حضرت علی نے اپنی پگڑی کو یوں اتارا، عثمان کی 4 دیواری کے اندر پھینک دیا۔ یہ علامت اس بات کی تھی، عثمان میں علی پانی لایا تھا، میں نے وعدہ پورا کیا ہے لیکن پانی پہنچا نہیں سکتا، کیا کروں؟ آپ شیر خدا کو لڑنے کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں۔ شیر خدا کے ہاتھ خلیفہ کے سامنے بندھے ہوئے ہیں، حکم کے سامنے سر تسلیم ہمیں، پیاس بھی ہے، اور یہ بدماش شیر خدا کے سامنے کیسے آ سکتے ہیں؟ لیکن حکم دو، ان کے سر تنوں سے جدا کرنے کے لیے اکیلے حضرت علی بھی کافی ہیں، مجبور ہیں۔ عثمان کہہ رہے علی ہتھیار نہیں اٹھانا، یہ غلام تھے، ماننے والے تھے، اشارہ تھا اٹھو، یہ اٹھ جاتے تھے، اشارہ ہوتا تھا بیٹھ جاؤ، یہ بیٹھنے والے تھے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں۔ ایک صحابی حضرت امیر معاویہ نے دمشق کے ہاتھ لکھا، عثمان اجازت دو میں قافلہ لے کے آتا ہوں، ان کا کام تمام کرتا ہوں۔ عثمان نے کہا امیر معاویہ آرام سے بیٹھ، میں حضور کے مدینے میں خون خرابہ نہیں چاہتا، یہ میری جان لینا چاہتے ہیں، جان دے دوں گا، میں لڑنے والا نہیں ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ آگے ایک صحابی ہیں، کہنے لگے عثمان تیرے لیے 3 راستے ہیں، یا تو ہمیں اجازت دو، ہم بڑے پریشان ہیں، یہ جو ہمارے بچوں کے مقابلے کے نہیں ہے، ان کے لیے ہم کافی ہے، آپ نے ہمیں ہاتھوں پاؤں سے باندھ دیا ہے، مت لڑو، آپ کا ہمیں کہہ رہے ہیں، اجازت دو، یا تو ہمیں لڑنے کی اجازت دو، یا ایسے کرو مکہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، یا شام امیر معاویہ کے پاس جاؤ۔ عثمان غنی کہنے لگے میں مدینہ منورہ سے کسی جگہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، رہی یہ بات کہ مدینے میں آپ کو لڑنے کی اجازت دوں، یہ میرے پیارے محبوب کا شہر ہے، یہاں میرے پیارے نبی کے پیارے قدم لگے، میں یہاں پہ مسلمانوں کا خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا۔ صحابہ پریشان، کیا کیا جائے؟ 40 دن گزر گئے، حضرت علی گھر کی طرح لوٹے، اپنے بیٹے حسن کو کہا حسن بیٹا اٹھ، حسین اٹھ، ابو ہریرہ کو اٹھایا اٹھ، اللہ اکبر کبیرہ، عبداللہ بن زبیر نے اپنے بیٹا عبداللہ کو بلایا اٹھ۔ یہ نوجوانوں کا ایک دستہ تیار ہوا کہ جاؤ عثمان کے دروازے پہ پہرا دو، عثمان کے دروازے، ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں ہے، تم نوجوان ہو، کہیں عثمان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ حسن، حسین، عبداللہ بن زبیر، ابو ہریرہ اور مروان بن حکم، یہ لوگ آئے، انہوں نے جتھا بنایا خلیفہ کے گھر کے سامنے۔ اب ادھر سے 900 وہ یہودیوں کے 87 ٹولے کے کھلے ہوئے عناصر ہیں، اور سادہ لو عوام اور قبائلی عصبیت کے شکار افراد وہ بھی ہیں، ادھر چند لوگ ہیں، ان میں مین دروازے سے انٹر ہونا چاہا۔ شیر خدا کا بیٹا ہے حسن، شیر خدا کا بیٹا ہے حسین، خالو کے دروازے پہ ہے، رقیہ کے شوہر نامدار کے دروازے پہ ہیں، ام کلثوم کے شوہر نامدار کے دروازے پہ ہیں، حضور کے پیارے عثمان کے دروازے پہ ہیں۔ کہنے لگے آؤ، ہماری ماں کا نام فاطمہ ہے، میرے ابو کا نام شیر خدا علی ہے۔ لڑتے گئے، بہت ساروں کو زخمی کیا، جنت کے پھولوں کی انگلیاں زخمی ہو گئی، سمجھ گئے سامنے سے عثمان کے پاس پہنچنا ناممکن ہے۔ بیک کی سائڈ پہ، پیچھے کی طرف سے عقب والی سائڈ پہ انہوں نے نقب لگایا، سوراخ کیا، وہاں سے اندر انٹر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے پیچھے کی طرف سے آنے والے آدمی کا نام محمد بن ابی بکر ہے، وہی آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ سازش بہت بری چیز ہے جو سگے بھائیوں کو بھی دست و گریبان کر دیتی ہے۔ وہ خط لکھا تھا عبداللہ بن سبا نے، کیا لکھا تھا؟ محمد بن ابی بکر پہنچ جائے تو مار دو۔ اب سارا یہ الزام حضرت عثمان پہ تھا نا۔ وہ اندر جب انٹر ہوئے، دیکھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے قرآن کریم ہے، تلاوت کر رہے ہیں، 40 دن ہو گئے، کھایا پیا کچھ نہیں ہے، روحانی غذا، قرآن کی تلاوت کی غذا استعمال کر رہے ہیں۔
محمد بن ابی بکر آئے. جب انہوں نے اسے مارنے کا ارادہ کیا, عثمان غنی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, کہنے لگے برخوردار, تو میرے پیارے دوست ابو بکر کا بیٹا ہے نا, تیرے اندر ابو بکر کا خون ہے. تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی لکھتے ہیں, ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے عثمان نے جب کہا, اوے محمد, کیا آج تیرا ابو بکر زندہ ہوتا, تو جو میرے ساتھ رویہ کر رہا ہے وہ تجھ سے خوش ہوتا؟ جملہ سننا تھا, محمد بن ابی بکر کے اوپر کپ کپی تاری ہو گئی, پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے بالکل ہاتھ نہیں ڈالا, باہر نکل گئے. ایک بدبخت جسے تیار کر دیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرے گا, اس کا نام رومان ہے. رومان نامی آدمی پیچھے سے انٹر ہو کے عثمان غنی کے پاس آیا, ہاتھوں میں لوہے کا ایک گز پکڑا ہوا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سر پہ دے مارا. پیچھے سے ایک اور بدبخت پہنچا جس کا نام عبد الرحمن بن غافکی ہے. عبد الرحمن بن غافکی, اس کے پاس بھی لوہے کی گز ہے. وہ آیا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا. عثمان اکیلا ہے. حضرت حسن حسین اور ابو ہریرہ, عبداللہ بن زبیر مین دروازے پہ, اور یہ پیچھے سے آئے ہوئے, ان کو پتہ نہیں ہے اندر کیا ہو رہا ہے. عورتیں زنان خانہ میں ہے, کسی کو علم نہیں ہے. تیسرا بدبخت آیا جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں الموت الاسود لکھا ہے, کالی موت. یہ آیا اور اس بدبخت نے عثمان غنی رضی اللہ کے سینے پہ چڑھا, ایک خنجر لیا اور اوپر سے دبایا, خنجر آر پار ہو گیا. عثمان غنی کے سینے سے خون کا فوارہ نکلا. قرآن کریم کی آیت کے اس ٹکڑے پہ جا کے گرا, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عثمان غنی جام شہادت نوش کر گئے. یہ 18 ذی الحج کی تاریخ تھی. ادھر جب اس آواز کو سنا تو زنان خانے سے حضرت نائلہ عثمان کی گھر والی دوڑ کے آئی اور اس کی بچیاں دوڑ کے آئی. دیکھا باپ شہید پڑا ہوا ہے. 82 سالہ عثمان غنی کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے. بلوائیوں نے ایسا ماحول بنایا ہے, پورے مدینے میں ایک فتنہ برپا ہے, الفتنۃ الکبریٰ, بڑا فتنہ, کوئی گھر سے باہر آ ہی نہیں سکتا. دن گزر رہے ہیں, عثمان غنی کے میت پڑی ہوئی ہے, نہ کفن ہے نہ دفن ہے. بی بی نائلہ فرماتی ہیں میں پریشان ہو گئی, کیا کیا جائے. فرمایا جب شام کا وقت ہوا, دروازے پہ ٹھک ٹھک کی آواز آئی. میں نے سمجھا کوئی خیرخواہ آ گیا ہوگا, اسے پتہ چل گیا ہوگا عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں اور اس کے کفن دفن کا تجہیز و تکفین کا انتظام ہو جائے گا. فرمایا میں نے دروازہ کھولا, ایک بدبخت آیا, عثمان غنی کے قریب آیا اور عثمان غنی کے چہرہ مبارک پہ اس نے تھپڑ دے مارا اور وہاں سے نکل گیا. فرمایا میں روتی گئی, الہی کیا کیا جائے, آج عثمان بے گور و کفن پڑا ہوا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ, سارے پریشان ہیں, کوئی آ ہی نہیں سکتا, حالات ایسے ہیں. اور عثمان غنی نے وصیت کی تھی لڑنا نہیں ہے, لڑے بغیر کیسے اندر آیا جائے. اب علی شیر خدا ہے, حسن حسین ہے, سارے صحابہ ہیں, صحابہ بزدل نہیں تھے اور نہ ہی منافق تھے. عثمان پہ جان دینے والے تھے, لیکن عثمان نے ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا تھا, لڑنا نہیں ہے. اب لڑے بغیر کیسے لاش کو نکال لیں. چنانچہ حضور کی پیاری زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا مسجد نبوی سے, اگر عثمان غنی کے جنازے کا انتظام نہ ہو جائے, شام سے پہلے حضور کا حرم, حضور کی زوجہ مدینہ کی گلیوں میں نکلے گی, پھر خود عثمان کا جنازہ اٹھائے گی. یہ بات سنی بہت سارا کا جوش ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے شرائط لگا لی, عثمان کا جنازہ اٹھایا جائے گا لیکن رات کو اٹھایا جائے گا, دن کو نہیں, شان سے نہیں پڑیں گے. 4 آدمی صرف کندھا دیں گے, بقیہ نہیں ہوں گے. رات کے وقت عثمان غنی کا جنازہ اٹھا دیا گیا. رات کے وقت, ہفتے کی رات ہے, اٹھا دیا. 4 آدمیوں نے کندھا دیا ہے. کندھا دینے والوں میں سے ایک نام علی کا ہے, کندھا دینے والوں میں سے ایک نام حسن کا ہے. آج کا چوڑا چمار بے ایمان
جو जिस सदी का सहाबा का दुश्मन कह रहा है अली और उस्मान में बुग़्ज़ था, हसन और उस्मान में बुग़्ज़ था, तो इस बेईमान से पूछा जाए उस्मान गनी के दरवाजे पे पहरे देने वाले हसन हुसैन कौन थे? उस्मान के जनाजे को कंधा देने वाला कौन था? उस्मान के लिए पानी लाने वाला कौन था? ये इन बेईमानों की खराफात हैं। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के जनाजे को जब ले जाया गया, उन बदबख्तों ने उस्मान गनी रजी अल्लाह के जनाजे भी पत्थर मारे, यहां तक कि उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का जनाजा उसकी वसीयत के मुताबिक हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ाया। यह था हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या शहादत, अलमनाक वाक़या। अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ है अल्लाह हम सबको हज़रात सहाबा किराम की मोहब्बत और अज़मत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रोमान नामी आदमी पीछे से एंटर होकर उस्मान गनी के पास आया, हाथों में लोहे का एक गज पकड़ा हुआ है। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के सर पे दे मारा। पीछे से एक और बदबख्त पहुंचा जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन गाफकी है। अब्दुर्रहमान बिन गाफकी, उसके पास भी लोहे की गज है। वो आया, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु पे वार किया। उस्मान अकेला है। हजरत हसन हुसैन और अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन जुबैर मेन दरवाजे पे हैं और ये पीछे से आए हुए हैं। उनको पता नहीं है अंदर क्या हो रहा है। औरतें जनान खाना में है, किसी को इल्म नहीं है। तीसरा बदबख्त आया जिसका नाम तारीख की किताबों में अल मौतुल अस्वद लिखा है, काली मौत। ये आया और इस बदबख्त ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के सीने पे चढ़ा, एक खंजर लिया और ऊपर से दबाया, खंजर आर पार हो गया। उस्मान गनी के सीने से खून का फवारा निकला। कुरान करीम की आयत के इस टुकड़े पे जाके गिरा, फसयक्फीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। उस्मान गनी जामे शहादत नोश कर गए। यह 18 जिलहज की तारीख थी। उधर जब इस आवाज को सुना तो जनान खाने से हजरत नाइला उस्मान की घर वाली दौड़ के आई और उसकी बच्चियां दौड़ के आई। देखा बाप शहीद पड़ा हुआ है। 82 साल उस्मान गनी को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया है। बुलवाइयों ने ऐसा माहौल बनाया है, पूरे मदीने में एक फितना बरपा है, अल फितनतुल कुबरा, बड़ा फितना। कोई घर से बाहर आ ही नहीं सकता। दिन गुजर रहे हैं, उस्मान गनी के मैयत पड़ी हुई है, न कफन है न दफन है। बीबी नाइला फरमाती हैं मैं परेशान हो गई, क्या किया जाए। फरमाया जब शाम का वक्त हुआ, दरवाजे पे ठक ठक की आवाज आई। मैंने समझा कोई खैरहा आ गया होगा, उसे पता चल गया होगा उस्मान गनी शहीद हो गए हैं और इसके कफन दफन का तजहीज़ तकफीन का इंतजाम हो जाएगा। फरमाया मैंने दरवाजा खोला, एक बदबख्त आया, उस्मान गनी के करीब आया और उस्मान गनी के चेहरा मुबारक पे उसने थप्पड़ दे मारा और वहां से निकल गया। फरमाया मैं रोती गई, इलाही क्या किया जाए। आज उस्मान बेगौर और कफन पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। सारे परेशान हैं, कोई आ ही नहीं सकता, हालात ऐसे हैं। और उस्मान गनी ने वसीयत की थी लड़ना नहीं है, लड़े बगैर कैसे अंदर आया जाए। अब अली शेर खुदा है, हसन हुसैन है, सारे साहबा है। साहबा बुज़दिल नहीं थे और ना ही मुनाफिक थे, उस्मान पे जान देने वाले थे, लेकिन उस्मान ने उनके हाथ पांव को बांध दिया था, लड़ना नहीं है। अब लड़े बगैर कैसे लाश को निकाल लें। चुनांचे हजूर की प्यारी जोजा हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ऐलान किया मस्जिद नबवी से, अगर उस्मान गनी के जनाजे का इंतजाम ना हो जाए, शाम से पहले हजूर का हरम, हजूर की जोजा मदीने की गलियों में निकलेगी, फिर खुद उस्मान का जनाजा उठाएगी। ये बात सुनी बहुत सारा का जोश ठंडा हो गया और उन्होंने शराइत लगा ली, उस्मान का जनाजा उठाया जाएगा, लेकिन रात को उठाया जाएगा, दिन को नहीं, शान से नहीं पड़ेंगे। 4 आदमी सिर्फ कंधा देंगे, बकिया नहीं होंगे। रात के वक्त उस्मान गनी का जनाजा उठा दिया गया। रात के वक्त, हफ्ते की रात है, उठा दिया। 4 आदमियों ने कंधा दिया है। कंधा देने वालों में से एक नाम अली का है।
کندھا دینے والوں میں سے ایک نام حسن کا ہے، آج کا چوڑا چمار بے ایمان جو جس صدی کا صحابہ کا دشمن کہہ رہا ہے علی اور عثمان میں بغض تھا، حسن اور عثمان میں بغض تھا، تو اس بے ایمان سے پوچھا جائے عثمان غنی کے دروازے پہ پہرے دینے والے حسن حسین کون تھے؟ عثمان کے جنازے کو کندھا دینے والا کون تھا؟ عثمان کے لیے پانی لانے والا کون تھا؟ یہ ان بے ایمانوں کی خرافات ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو جب لے جایا گیا، ان بدبختوں نے عثمان غنی رضی اللہ کے جنازے بھی پتھر مارے، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اس کی وصیت کے مطابق حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔